وہ ایک قدم کا فاصلہ سمٹ کر ان کے گرد اعتبار و اعتماد کا مضبوط حصار بننے لگا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں خوش رہوں تو میں خوش رہوں گی، بس آپ مجھے جلد واپس لے چلیں۔ بہزاد کے بازو سے سر ٹکا کر اس نے اسی سنجیدگی سے وہی مطالبہ دہرایا تھا جسے پورا کرنے کا بہزاد کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، وہ اسے جانے کے لیے آمادہ کرنا چاہتی تھی۔ کہہ چکا ہوں یار، ابھی نہیں۔ وہ زچ آ کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر پھر کوئی ایسا ہی حادثہ ہو گیا؟ اس کے خدشات حالات دیکھ کر بڑھ گئے تھے۔ ہو بھی سکتا ہے، مگر میں نے کہا ہے نا میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس نے کوئی اور ہی مطلب اخذ کیا تھا۔ عزیز جھنجھلا گئی۔ ہاں میں اتنی ہی تو خود غرض ہوں، صرف اپنی فکر ہے مجھے، آپ کی نہیں۔ یہ سب جو نیوز چینل پر دکھایا جا رہا ہے مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ عزیز میں جانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے فکر مند ہو، مگر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ خطرات میری زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ مضطرب ہو کر اب دانتوں تلے کو چلنے لگی۔ یار یہ سب مظاہرے احتجاج ہمارے حق میں ہو رہے ہیں، مخالفت میں نہیں۔ یہ بات وہ بھی سمجھتی تھی۔ سب کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بابا کا ہاتھ ہے، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہزاد اسے کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا، اس نے بس جذبات میں سر ہلا دیا۔ عزیز کا دل حلق میں اٹک گیا۔ مگر وہ تو ایک حادثہ تھا نا، بابا کیسے ملوث ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن؟ وہ بے یقین تھی، خوف زدہ، اور بہزاد اس مقام پر بالکل بے بس۔ نہیں، یہ پلاننگ تھی، فول پروف پلاننگ۔ پولیس کو ثبوت مل گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کے توسط سے ہر بات سامنے آ گئی۔ ابھی میڈیا کے پاس خبر نہیں پہنچی، اندازے اور قیاس آرائیاں ہیں، مگر جلد سب منظر عام پر آ جائے گا۔ عزیز کی آنکھوں میں سراسیمی پھیل گئی۔ بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اتنے بے رحم، سنگدل اور بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یکدم ہی رونے لگی۔ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، ان لڑکوں کی نظریں، ان کی پیش رفت، رقیق باتیں اور مذموم عزائم اس کی روح پر کئی کچوکے لگے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو داماد سے دشمنی میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس کی آواز میں دکھ تھا، بے یقینی تھی، تھکن تھی۔ بہزاد واپس اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ اس بات کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ اس نے زید کا سر اپنے مخصوص انداز میں اپنے کندھے سے لگایا، وہ بھی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکا کر رونے لگی۔ بہزاد آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں کوئی کیس نہیں کرنا، وہ میرے بابا ہیں۔ بہزاد کے اعصاب پر اس کا یہ تقاضا گراں گزرا۔ مگر میرے لیے یاور خان فقط میرا دشمن اور حریف ہے، اس نے دانت پر دانت جما کر سختی سے کہا تھا۔ عزیز نے اس کے کندھے سے سر ہٹایا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بہزاد نے اسے مزید اس کی موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ وہ اٹھ کر تازہ دم ہونے کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اعصاب پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے خرم آفتاب کے موبائل کی کال ریکارڈنگز اور میسیجز سن چکا تھا، اور وہ سب سن کر اسے تکلیف کے ساتھ اس شخص سے نفرت بھی محسوس ہوئی تھی۔ بہزاد آفریدی کو علم تھا یاور خان اس کے بیٹے سے اسے زخم پہنچانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن وہ عزیز کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اس بات کی قطعی توقع نہیں تھا۔ خرم آفتاب کو خود یاور خان نے اسے ایک ڈکیتی کی واردات میں مارنے کا حکم دیا۔ یہ کام ایسے کرنا ہے کہ کسی کو شک نہ گزرے اس قتل کی وجہ ڈکیتی میں مزاحمت نظر آنی چاہیے، ورنہ الیکشن لڑنے کے لیے 1 روپیہ کا ڈونیشن نہیں ملے گا۔ تمہارے باپ اور بھائی کو پھر ہارنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، یہ موقع تمہیں وزارت دلوا سکتا ہے۔ بہزاد آفریدی کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن کچھ میسیجز نے اس کی آنکھیں حیرت سے کھول دیں۔ موقع اچھا ہے، مگر آپ کی بیٹی بھی ساتھ ہے، بہزاد آفریدی کو اڑا دیں گے، مگر اس کا کیا کرنا ہے؟ خرم آفتاب کے وائس میسیج کا جواب بذات خود یاور خان نے دیا تھا۔ کچھ بھی کرو، چاہو تو اسے بھی ختم کر دو، صرف سر جھکایا ہے اس لڑکی اور اس کی ماں نے میرا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا ہے مر جائے گی تو کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ہر ایک سسر داماد کو تو قتل کروا سکتا ہے، مگر باپ بیٹی کو ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی موت سب کی زبانیں بند کر دیں گی۔ یاد رکھنا یہ قتل ڈکیتی کی واردات لگنا چاہیے۔ یہ لمبا چوڑا وائس میسج بہزاد کے لیے واحد سرپرائز نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد خرم کے میسیجز نے بہزاد کی غیرت پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ آپ اپنی بیٹی کا قتل کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ میں بہزاد آفریدی کو قتل کر رہا ہوں تو میرا بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کی موت سے آپ کو اور میرے باپ بھائی کو فائدہ ہوگا، مگر مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ سارا خطرہ تو میں مول لے رہا ہوں۔ اب مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ آپ کا داماد مر جائے گا تو اسے میں سہارا دے دوں گا۔ اور یہ میسیجز سن کر اس نے سوچا تھا کاش اس نے صرف خرم آفتاب کو زخمی نہ کیا ہوتا، بلکہ سیدھا قتل کیا ہوتا۔ گولیاں ہاتھ اور پیروں پر مارنے کے بجائے اس کے دل و دماغ سے داغنے کی خواہش شدت سے ہوئی ہوتی۔ بکواس بند کرو۔ بے شک مجھے اپنی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں، مگر میں تم جیسے رشتہ داری کرنے کا کبھی سوچوں بھی نہ۔ ایک مقام اور رتبہ ہے میرا، 2 ٹکے کے چور کو اپنا داماد بنا لوں؟ ناممکن۔ آئندہ اپنے قد اور اوقات سے بڑی بات مت کرنا۔ یاور خان کا غرور برا تھا، کاش ایک باپ کی غیرت و شفقت جوش میں آ جاتی، مگر نہیں۔ یاور خان فقط اپنی غرض کا غلام تھا۔
اپنا رتبہ، معیار اور نام اس کے لیے اہمیت کا حامل تھا، مگر بیٹی سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ بہزاد نے ان کی پوری پلاننگ ناکام بنا دی تھی۔ عمر خان نے غلط بندے کا انتخاب کیا تھا۔ خرم آفتاب کا اس جیسے جرری، بہمت اور مردانہ وار مقابلہ کرنے والے جانباز سے شکست اٹھانا حیران کن نہیں تھا۔ اسے عزیز کو یہ سب بتانے سے گریز بڑھتا۔ عزیز کے دل کو ٹھیس پہنچے وہ نہیں چاہتا تھا۔ چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد اس نے دیوار گیر آئینے میں خود کو دیکھا۔ ضبط کی خمار سرخ آنکھوں میں عجیب سی شفافیت تھی۔ عمر خان کو معاف کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے لفظ سختی سے باہم پیوست کیے۔ سوری زندگی، تمہیں اس شخص کی خود غرضی اور مفاد پرست فطرت سے بچانے کے لیے اسے اپنی شفافیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اٹل فیصلہ کر کے وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ عزیز پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے موبائل اٹھایا۔ کوئی ڈریس نکال دو میرا، مجھے جانا ہے ابھی کہیں۔ وہ جو تعلقی برتنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی اطلاع پر چٹک گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آئے تھے۔ وہ ازحد افسردہ تھی، اب فکر مند بھی ہو گئی۔ ایک کام ہے، جانا ہے، جلدی آ جاؤں گا، اس وقت تک چہرے پر یہ سوگ واری تاری نہ ہو۔ اس نے بے لچک لہجے میں حکم دیا۔ وہ مزید روکھی ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے لیے لباس کا انتخاب کرنے لگی۔ تھینکس، بائی دا وے ایسے بھی بزی نہیں لگ رہے ہیں تم؟ اس نے عزیز کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہی بات، تمام تر برہمی، پریشانی، افسردگی اور سنجیدگی کے باوجود اس کا چہرہ گل رنگ ہو گیا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ بہزاد اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے ذہن سے ساری فکریں جھٹک گیا۔ اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح تھا، اگرچہ منزل دور اور مسافت کٹھن تھی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ لباس تبدیل کر کے وہ نفاست سے بال بنانے، خود پر پرفیوم اسپرے کرنے اور کلائی پر گھڑی باندھنے تک اسے بے فکر اور پرسکون رہنے کی ہدایت کرتا رہا۔ مسائل زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، عقل مندی اور بہادری کا تقاضا یہ ہے کہ ان مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی، خود کو بہادر بناؤ۔ اس نے جوتے پہن کر والیٹ اور موبائل اٹھایا۔ اسے کئی نصیحتیں کر کے اس نے کمرے سے باہر قدم بڑھائے۔ اس کی طرف سے اتنا اطمینان تھا کہ وہ اب رو نہیں رہی تھی، بس ناراض تھی۔ اور اب یہ ناراض لڑکی بہزاد آفریدی کو اتنا عزیز تھی کہ برسوں پہلے اپنی ماں کا غصہ اور صفاقی دیکھ کر اس ڈر سے کہ وہ اس کی ماں نوائے عزیز کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بہزاد آفریدی نے برسوں تک اس سے خود کو دور رکھا تھا۔ وہ اسے الگ گھر میں شفٹ کر چکا تھا کہ کہیں وہ پھر الماس کے غصے اور نفرت کا شکار نہ بنے۔ نوائے عزیز کو یاور خان سے نقصان پہنچنے کا احتمال تھا تو وہ اس وجہ کو بھی ختم کر دینے کا راستہ جانتا تھا۔ اس نے ایک نمبر پر کال ملائی تھی۔ پارکنگ تک پہنچنے سے پہلے اس کی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ذہی نصیب، یہ نمبر میرے موبائل فون کی اسکرین پر جگمگایا، میری قسمت ہی چمک گئی۔ دوسری جانب کی آواز سن کر وہ بدمزہ ہوا تھا۔ کار کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے موبائل پر دوسرے انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے فقط مجھے سننے کے لیے کال کی ہے؟ وہ چہکی تھی۔ بہزاد نے بمشکل خود کو کوئی نہایت سخت بات کہنے سے باز رکھا۔ وہ انتظار کی کوف سے اکتانے لگی تھی۔ اسے امید تھی بہزاد آفریدی اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوگا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ قریباً دوپہر 12 بجے اس کی کال آئی تھی، اور یہ کال اریبہ انجم کی امیدوں کو جلا بخشنے کے لیے بہت تھی۔ اس وقت سے وہ اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کی تھی۔ بہزاد کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں اپنے چینل کی TRP بڑھانی چاہیے۔ تم نے یہ سارا ڈیٹا پولیس اور ہمیں بھیج کر اپنا نقصان کر لیا۔ دوپہر کو آنے والی کال میں اس نے پہلی بات یہی کہی تھی۔ وہ یہ بات خود بھی جانتی تھی۔ اس نے بہزاد کو بات کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا میں فائدے میں رہی ہوں، یہی تو میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ وہ بے باکی سے بولی۔ میں نے تمہیں وارن کرنے کے لیے کال کی ہے، میرے معاملات سے دور رہو۔ اگر یہ ایویڈنس نہ مہیا کرتی پھر بھی مجھے یقین تھا کہ یہ کام اسی شخص کا ہے۔ ان لوگوں کو مجھ سے کچھ بھی چھیننے میں دلچسپی نہیں تھی، اور یہی ایک بات مجھے فوراً کھٹک گئی۔ بہرحال ہمیں کلو مل چکے تھے، مگر تم نے وقت سے پہلے ثبوت پولیس کو دے کر میرا کام خراب کر دیا۔ وہ شخص چوکنا ہو گیا، جبکہ مجھے ابھی اس پر بہت کچھ ثابت کرنا تھا۔ وہ حیران تھی۔ وہ شخص احسان ماننے کے بجائے اسے معدل الزام ٹھہرایا۔ میرا جو دل چاہے گا وہ کروں گی، یو کانٹ اسٹاپ می۔ یہ آپ پر دوسرا قاتلانہ حملہ ہے، اور اس سے پہلے حملے کے بعد سے میں ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں آپ کے تعاقب میں تھی۔ آخر مجھے موقع مل گیا اور وہ لوگ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آئی شوڈ وزڈم۔ جب وہ لوگ آپ سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کے موبائل ان کی گاڑی سے نکال کر اپنے تصرف میں لے لیے۔ اس بات کا خیال آپ کو نہیں آیا؟ آتا بھی کیسے؟ You were treating your so-called fragile and cowardly wife like a child. It was so disturbing for me. اریبہ کا لہجہ اسے حد درجہ ناگوار گزرا۔
My wife is more important to me than anything else, even more than my own life. At that time, nothing was more important than that. وہ بھڑکا نہیں تھا لیکن بہت ٹھنڈے لہجے میں اسے اپنی بیوی کی اہمیت جتا گیا تھا. اس نے بلا توقع بات جاری رکھی. اس کے باوجود میں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا. بزدلوں کی طرح چھوڑ کر نہیں گیا, کیونکہ بزدلی دکھانا بہزاد آفریدی کی شائع نشان نہیں. وہ بھی اپنی بھاری آواز اور مخصوص پر روپ لہجے میں بولا, بہزاد بٹ یو آر اسپیشل فار می. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو شاید مجھ پر بھی زندگی تنگ ہو جائے. وہ لجاجت سے بولی تھی. ہر وقت اس کے ناک پر غصہ رہتا تھا. لہجے میں رعونت اور گردن میں سریا فٹ تھا. وہ لڑکی اس وقت اس کے سخت لہجے سے خائف ہونے کے بجائے بے بس ہونے لگی تھی. یہی شدت تو وہ اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی جو زیز کے لیے مخصوص تھی. تم ہو کون؟ Who are you? You are nothing to me. It would be better if you understand this well and stay away from me. This is good for you. اس نے رابطہ منقطع کر دیا. وہ لڑکی اول روز ہی اسے جذباتی اور بے باک لگی تھی. ایسی پرستار لڑکیوں سے وہ دور ہی رہتا. مگر اریبہ انجم زبردستی اس کی زندگی میں داخل دینا چاہ رہی تھی. اسے مدثر نے کال کر کے طفیل کی طرف سے ملنے والے خرم آفتاب کے موبائل ڈیٹا کے متعلق بتایا تھا, اور یہ کس کا کام ہے یہ سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا. حالانکہ اریبہ انجم نے اپنے تئیں اس کے لیے آسانی کر دی تھی. پولیس تک موبائل اس نے پہنچایا, مگر یہ کام کرنے سے پہلے اس نے حفظ و ماتقدم طور پر موبائل کا سارا ڈیٹا طفیل کو بھیج دیا. اس دن جب بہزاد آفریدی اور زیز کی ملاقات کالج کے کچھ لڑکے لڑکیوں سے ہوئی تھی, بہزاد آفریدی اریبہ انجم کو بالکل پہچان نہیں سکا. وہ وہی لڑکی تھی جو ببانگ دہل بہزاد کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی. بہزاد سر, آپ بہت اٹریکٹیو اور ہینڈسم ہیں. یقین کریں آپ میرا پہلا کرش ہے. یہ الفاظ بہزاد کے لیے نئے نہیں تھے, نہ ہی اس کے لیے اہم یا خاص تھے. اسے یہ سب سننے کی عادت تھی, مگر اریبہ نے بہزاد کو اپنے لیے سب سے خاص بنا لیا تھا. وہ اسے عزیز کے ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر جل گئی تھی, اور جب وہ دونوں ان سے رخصت لے کر چلے گئے تھے تو وہ بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے بے کل ہو گئی. سب لڑکے لڑکیاں بس میں سوار ہو گئے تھے. اریبہ بھی دل کی بے چینی کو اندر دبائے بس میں بیٹھ گئی تھی, مگر اس کی بے کیفی حد سے سوا تھی. 10 منٹ کی مسافت کے بعد اس نے بس رکھوا لی. مجھے واپس جانا ہے. مجھے ایک خبر کے متعلق اپنے چینل کو رپورٹ کرنی ہے. اس کا بہانہ کاریگر تھا. پھر بھی سب نے اسے روکنے کی کوشش کی, مگر وہ جانے کے لیے بضد تھی. کسی کو بھی ساتھ لیے بغیر وہ بس سے اتر کر اس سمت دوڑ گئی. جہاں سے سفر شروع ہوا تھا اس کی پشت پر لیدر بیگ تھا, جس میں اس کا لیپ ٹاپ, ٹارچ, رسی, پانی کی بوتل اور چاکلیٹس تھی. موبائل جینس کی پاکٹ میں تھا, اور چھوٹی سی ریوالور جیکٹ کے اندرونی جیب میں موجود تھی. جیسے وہ بہت اچھی طرح چلانا جانتی تھی, ویسے بھی وہ ایک کرائم رپورٹر تھی. ہمیشہ اس طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہا کرتی تھی, مگر عموماً اس کے ساتھ کیمرہ مین بھی ہوتا تھا یا کوئی اور مددگار رپورٹر. اس وقت وہ تنہا مہم پر نکلی. وہ برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے محض 15 منٹ میں اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں بہزاد آفریدی ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد اس نے اسی راستے کا انتخاب کیا جس سمت ان دونوں کو جاتے دیکھا. اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی ان تک پہنچنے میں. مناسب فاصلے سے وہ دونوں کو ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کا کیمرہ آن کرنے لگی جب فضا میں گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز گونجی. بہزاد اور زیز کے قریب رکنے والی گاڑی نے اس کو بھی چونکا دیا. اس کے بعد وہ جو کچھ ہوا اس نے ایک ایک لمحہ اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا. وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھی, لیکن سڑک کے دونوں اطراف درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی. وہ بآسانی ایک چوڑے تنے والے قدیم بلند قامت درخت کی اوٹ سے اپنا کام سر انجام دیتی رہی. اس کی موجودگی سے وہ سب بے خبر رہے. ایک ایک کر کے بہزاد نے سب کو دھول چٹا دی, اور جب وہ سب زمین پر پڑے تھے اس نے گاڑی کی طرف پیش رفت کی. گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے رکھے موبائل فون چھوڑنا سراسر بے وقوفی تھی. اس نے خرم اور اس کے ساتھی کا موبائل مستعدی سے اپنے قبضے میں لے لیا. یہ سب کرتے ہوئے بالکل بے خوف تھی, لیکن اس سب کو منظر عام پر لاتے ہی اسے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. خرم آفتاب کے بھائی اور باپ کے علاوہ یاور خان اور اس کے بیٹے اریبہ انجم کے نام کے ساتھ چلنے والی خبروں سے مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے. یاور خان فون کالز کی ریکارڈنگ کو فیک قرار دے چکا تھا, جبکہ آفتاب شیر افغان بیٹے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے خود کو ہر بات سے لا علم ظاہر کر رہا تھا. مگر اب ان کے خلاف عدالت لگ چکی تھی. عوام کی عدالت میں وہ لوگ معتوب و مجرم قرار پائے تھے, جبکہ قانون کو ثبوت فراہم کر دیے گئے تھے. باقاعدہ فیصلے کے لیے ایک لمبا کیس چلنے کی امید تھی, مگر اریبہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ بہزاد کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتی تھی, اور بالآخر وہ کامیاب ٹھہری. اب باقی سب کام انجام چاہے کچھ بھی ہوتا. اسے اپنی محبت کی داستان کا آغاز ہوتا نظر آ رہا تھا. اس کال کی ریکارڈنگ کو وہ بار بار اس طرح سن رہی تھی جیسے کوئی پسندیدہ گیت سن رہی ہو. دل اس کے لہجے کی سختی پر بھی دھڑک رہا تھا. لائیں گے انہیں راہ پر ہم اور طرح سے, چھڑیں گے وہ قصہ غم اور طرح سے. وہ مسکراتی ہوئی گنگنائی. محبت خوش گمان ہوتی ہے, مگر اریبہ حد درجہ خوش فہم لڑکی تھی جسے خود سے آگے کچھ اور نظر نہیں آتا. وہ ایک طویل عریض راہ داریوں, بلند دیواروں اور اونچے مضبوط
دروازوں والی حویلی کی کشادہ عالیشان بیٹھک میں آرام دہ صوفے پر سیاہ شلوار قمیض پر کریم کلر کی شال کندھوں پر جمائے شان بے نیازی سے برجمان تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک شخص قدر کرخت چہرے پر پتھریلے تاثرات کے ساتھ بادل نخواستہ بیٹھا۔ وہ اس وقت مفاہمت پر مائل تھا، قدر مؤدب نظر آنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن چہرے کے ازلی سخت گیر تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہزاد آفریدی خان، بہت شکریہ میرے بلانے پر آنے کا۔ آپ تو جانتے ہیں اس وقت میڈیا اور عوام ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، گھر میں نظر بند ہو کر رہ گئے ہیں، بچوں کی غلطیاں اور بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ بہزاد کو اس کی ساری تقدیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے رعونت سے ہنکارا بھرا، کام کی بات کرو، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کا انداز مقابل کو ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ خان، آپ تو جانتے ہیں کیا کام ہے آپ سے؟ آپ کے سسر نے میرے بیٹوں کو ٹریپ کر کے یہ ساری سازش کی ہے۔ میرا سیاسی ریکارڈ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اب یہ اینکر نہ جانے کیا کیا الزامات عائد کر رہے ہیں، ان کی بولتی بند کرانا میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر ظاہر ہے آپ کی طرح عوام میری فین نہیں ہے۔ عوام کو کیسے چپ کراؤں؟ آپ کا ایک بیان ان سب کا منہ بند کر دے گا۔ آپ سے گزارش ہے میری ساکھ خراب مت کریں۔ آفتاب شیر افغان کے بیٹے نے پہلو بدلا۔ اس کا باپ سیاسی داؤ پیچ سے خوب واقف تھا، وقت پڑنے پر اپنا لب و لہجہ ملتجی بنانا آتا تھا، مگر جوان خون کو اس طرح جھکنا گوارا نہ تھا۔ تو کراؤں منہ بند؟ مجھے بلا کر اپنی طاقت سے گن مت گاؤ، وہ بگڑ کر بولا۔ ارے ارے خان صاحب، آپ کے سامنے کیا طاقت اور سیاست کی بات کروں؟ ان بیٹوں کے کارناموں نے کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بس کسی طرح میرے خلاف میڈیا کا شور شرابہ ختم کرا دیں، الیکشن قریب ہے، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ بہزاد کی گردن کی اکڑ دیکھ کر وہ خود بخود بچھا جا رہا تھا۔ یہاں میں فقط ایک ہی مقصد کے تحت آیا ہوں۔ بہزاد نے سخت لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے ہم تن گوش ہو گئے۔ بہزاد نے اپنے ریوالور نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اکرم آفتاب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ تیور ان کی حویلی کے در و دیوار نے صرف ان کے دیکھے تھے، آج تک کسی اور نے ایسے تیور نہیں دکھائے۔ سرخی تو آفتاب شیر افغان کے چہرے پر بھی چھائی تھی، مگر یہ غصہ نہیں، شرمندگی تھی۔ یہاں ملازم بھی 10 بستہ کھڑے تھے اور ایسی ہمت کبھی نہیں ہوئی تھی ان کی، مگر وہ 6 بچے بھی ہو گئے۔ حکم سرکار، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کوئی شرط ہی رکھ دیں، مگر اس الیکشن سے پہلے یہ گند صاف ہو جائے۔ آفتاب شیر افغان جلد ہی بولا تھا۔ گند ہی صاف ہوگا، اور یہ میری نہیں آپ کی ضرورت ہے، ورنہ میرے پاس تو طریقہ ہے۔ یہ سب میرے ایک اشارے پر اس سے بھی بدتر صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اور ایک اشارے پر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ گند کے ساتھ تم اپنے بیٹوں کا کیا کیسے صاف کرتے ہو، اپنی عزت، سیاست، نیک نامی، یا پھر یہ دوسرا بیٹا اور بہو۔ ابھی صرف ٹریلر دیکھا ہے تم نے، پوری فلم باقی ہے۔ بہزاد آفریدی کی آواز بے لچک اور سرد تھی۔ اکرم آفتاب کی ساری اکڑ اسے ایک دھمکی کے سامنے نکل گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اضطراری انداز میں مستفسر ہوا۔ خرم آفتاب کی موت، اس کی پہلی فرمائش پر ان دونوں کا خون کھول گیا۔ ناممکن، وہ میرا بھائی ہے، اس کی موت پر سودے بازی؟ بہزاد نے اس کی بات قطع کر دی۔ اٹس اوکے، پھر اپنی اور اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم دونوں گرلز ہاسٹل کی آڑ میں کیا کچھ کر رہے ہو، اس کی ایک جھلک میڈیا پر آئی ہے۔ ابھی اگر اصل کہانی کھل گئی تو تمہاری ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی۔ کس طرح لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے سیاسی اور کاروباری کام نکلواتے ہو۔ وہ لڑکیاں عزت دار گھرانوں کی تھیں، اور ان میں سے کچھ تو پر طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب تک ان کے گھر والے نہیں جانتے، ان کی عزت و ناموس کو تم نے خاک میں ملا دیا۔ اکرم آفتاب کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہوئی۔ یہی کہ تم اپنے بھائی سے لا تعلقی کا اعلان کر کے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ دو ہی راستے ہیں، ایک قانون کی طرف سے ملنے والی سزا، اور دوسرا خودکشی۔ تم دونوں بھائی ان میں سے کوئی ایک بھی راستہ اختیار کر سکتے ہو، میری طرف سے اتنی آزادی ہے۔ خیر، تمہارا نمبر تمہارے بھائی کے بعد آئے گا۔ اور آفتاب شیر افغان، تم ایک کام کرو، اپنے بیٹوں کے گناہوں سمیت انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے اس طرح اگلی بار الیکشن لڑنے کے قابل ہو جاؤ۔ میں بس جلد از جلد تم لوگوں کا انجام دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ جتنی جلدی یہ کام کر لو گے اتنی کم ذلت ملے گی۔ وہ اپنی ریوالور کا رخ اکرم آفتاب کی طرف کرتے ہوئے غرایا۔ بس اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا تمہارے بھائی کو، ورنہ یہ گزشتہ شب بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے ایک فائر داغا تھا۔ گولی اکرم آفتاب کے سر کے بالکل اوپر سے گزری، کارنر پر رکھے گلدان کو چکنا چور کر گئی۔ ملازم ایک دم چوکنے ہوئے تھے۔ خود اکرم آفتاب نے نہایت پھرتی سے اپنی گن اس پر تانی۔ نہیں، یہ غلطی بھی مت کرنا، ورنہ ایک ایسا بمبلاسٹ ہوگا جس میں تمہاری عزت اور ناموس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ نسلوں تک تم لوگ سر اٹھا کر نہیں چل سکو گے۔ تمہاری اپنی بیوی اور تمہارے بھائی کی ویڈیو بہت پسند کرتے ہیں لوگ۔ اکرم آفتاب کے سر پر گھر کی چھت آ گری تھی۔ کم و بیش یہی حال آفتاب شیر افغان کا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا ممکن ہی نہیں۔ بہت چھوٹا ہے وہ، عریسہ سا بھائیوں کی طرح سمجھتی ہے وہ اسے۔ اکرم چیخا۔
جب بے حیا عادت بن جائے اور اپنے نہ صرف پردہ پوشی کریں بلکہ غلط بھی نہ کہیں تو رشتوں کا تقدس سب سے پہلے پامال ہوتا ہے. اور تم کیا سمجھتے تھے جس کیچڑ میں دوسروں کو دھکا دے رہے ہو اس سے تمہارا دامن محفوظ رہے گا؟ اس نے ایک ملازم کو اشارہ کیا اور وہ اس طرح سر جھکا کے آگے بڑھا جیسے اپنا کام پہلے سے جانتا ہو. وہ دونوں حیران ہوئے. بہزاد آفریدی پر بکنے والی چیز کو نہیں خریدتا، ہر بکنے والی چیز کو نہیں خریدتا، مگر جو پہلے ہی انتقام پر مائل ہو اسے ضرور گند کو صاف کرنے کا موقع دیتا ہے. وہ دونوں سمجھ گئے تھے ان کا ملازم بہزاد آفریدی کے لیے کام کر رہا تھا. اس نے LED آن کی تھی اور دوسرے ہی لمحے اسکرین پر نظر آنے والا منظر دیکھ کر اکرم نے LED کی اسکرین کو ایک فائر سے اڑا دیا. کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے نمبر پر فارورڈ کر دی یہ ویڈیو، اطمینان سے دیکھنا، پھر دل چاہے تو بیوی کو جہنم واصل کر کے اپنے وجود سے بھی دنیا کو آزاد کر دینا، لیکن یہ کام اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب تم میں غیرت باقی ہو. اس نے سکون سے مشورہ دیا. توصیف، میرے خیال میں اب تم یہاں رکنا تو نہیں چاہو گے؟ اس نے اکرم آفتاب کے ملازم سے سوال کیا تھا جس کے لبوں پر ہر زہر خندم تبسم تھا. ایک پل کے لیے بھی نہیں. میں اپنے بیوی بچوں اور والدین کو لے کر ابھی چلا جاؤں گا. اس وقت کا انتظار میں 5 برس سے کر رہا تھا. آج جب آپ کو اس دروازے پر دیکھا تو یقین ہو گیا ہر فرعون کو ایک دن ڈوبنا ہوتا ہے. آج میری بہن کی روح کو سکون ملا ہوگا. وہ بہت چھوٹی تھی اور اکرم آفتاب نے اس کی روح کو کچل کر اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. میرے دل میں بدلے کی آگ لگی تھی. اس وقت سے اس انتظار میں تھا کہ ایک موقع ملے، اور پھر موقع مل بھی گیا. یہ ویڈیو کئی ماہ سے میرے پاس تھی. صرف یہی نہیں، ان کی اور بھی کالے کرتوتوں کا گواہ ہوں میں. ثبوت میرے پاس، مگر میں ڈرتا تھا اگر انہیں علم ہو گیا تو شاید انتقام سے پہلے ہی میرا انجام اپنے ہاتھوں نہ کر دیں. پھر میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر کوئی قدم نہ اٹھا سکا. آج ہر ڈر میرے دل سے نکل گیا. ان کا انجام ان کے سامنے ہے، اب بس ان کی موت کا انتظار تھا. توصیف نامی وہ مرد ایک عزم سے بولا. تو ہے وہ غدار جس نے ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا؟ تجھے چھوڑوں گا نہیں میں. اکرم آفتاب خود رایا. خبردار اسے ہاتھ لگانے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ انجام اس سے بھی بدتر ہوگا. اور ہاں، یہ عزت جس نے خاک میں ملائی ہے اس کی خبر بناؤ. بہزاد نے توصیف کو چلنے کا اشارہ کیا تھا. یہاں وہ آفتاب شیر افغن کو یہاں یہی باور کرانے آیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو بچانے کی کوشش چھوڑ دے، مگر توصیف سے ملاقات نے ان کی بدنما چہروں کو اور واضح کر دیا. بہزاد آفریدی، تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ. یاد رکھنا تم بھی ہمارے وار سے بچ نہیں سکو گے. اکرم آفتاب زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہا تھا. مجھے دھمکی دینے کے بجائے اپنی بیوی اور بھائی کا سر کچل. تیرے گھر میں کھڑا ہوں، بگاڑ سکتا ہے کچھ تو بگاڑ کر دکھا. اس نے سینہ تان کر بے خوفی سے اسے للکارا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ جا کر اپنی بیوی کو قتل کر. خان، مجھے ہر شرط منظور ہے. آج ہی میں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دوں گا. دونوں بیٹوں کو آگ کر دوں گا اور اس اریسا کو طلاق دلوا کر گھر سے نکال دوں گا. وہ لڑکی ناگن ہے جس نے سب تباہ کر دیا. ایسی بہو اور بے غیرت اولاد مجھے نہیں چاہیے. ساری عزت خاک میں ملا دی. آفتاب شیر افغن اور بھی کچھ کہتا مگر اس سے پہلے اکرم آفتاب کی بندوق سے نکلنے والی گولی نے آفتاب شیر افغن کا بھیجا اڑا دیا تھا. یہ آگ کرے گا مجھے، سب اسی باپ کے کہنے پر کیا. کاروبار، سیاست، شادی، اندھی کمائی، سب اس کے کہنے پر کرتا رہا. میں نے کہا کہ خرم اور اریسا میں بہت دوستی ہے، مگر انہوں نے کہا وہ بھائی سمجھتی ہے. سب تباہ کر دیا. اور بھائی نے اب کر مجھے آگ. وہ دوسرا فائر کرتا. اس سے پہلے اس کے آدمیوں نے اسے قابو کر لیا تھا. اس کے لیے بیوی اور بھائی کی ویڈیو ذہنی دھچکا ثابت ہوئی تھی. اس پر متضاد آگ کرنے کا فیصلہ اسے ہوش و خود سے بیگانہ کر گیا تھا. لیکن نہیں، یہ انجام تھا حرام کمائی اور غلط تربیت کا. حرام کمائی کے نوالے نے ان کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا، ضمیر کو مردہ کر دیا تھا. تربیت کی کمی نے ان میں سے اخلاق و حیا، شرم و حیا اور اچھے برے کی تمیز ختم کر دی تھی. ہر اخلاقی برائی میں ملوث وہ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں انجام کو پہنچ گیا تھا. اکثر انسان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ وہی کرتا ہے جس میں بہتری ہو. بہزاد باپ کے ہاتھوں بیٹوں کا بدتر انجام چاہتا تھا، مگر اللہ نے اس کے کام میں آسانی کر دی. پہلے توصیف کا ملنا اور پھر یہ سب. وہ توصیف کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا. وہ جانتا تھا کچھ ہی دیر میں یہاں پولیس اور میڈیا والے پہنچ جائیں گے. اس بھیڑ سے پہلے وہ نکل جانا چاہتا تھا. حویلی میں کوہرام مچ گیا. کچھ ہی دیر میں ایک غدر سیاسی حلقوں اور الیکٹرانک میڈیا پر مچنے والا تھا. بہزاد آفریدی اطمینان سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کچھ ویڈیو اس مدثر کو بھیجنے لگا تھا. یہ سب اسے توصیف کے ذریعے حاصل ہوئی تھی. ٹھیک ہی کہتے ہیں، اگر نیت سچی ہو تو منزل خود آسان ہو جاتی ہے. اس کی راہیں ہموار ہو رہی تھیں. ظلم کی ایک کہانی کا انجام کاتب تقدیر لکھ چکا تھا. زندگی، ہم تیرے داغوں سے رہے شرمندہ، اور تو ہے کہ صدا آئینے خانے مانگے. ہر طرف
اکرم آفتاب کے ہاتھوں آفتاب شرفگن کی موت کی خبر گرم تھی۔ شہر کے حالات بدتر ہو چکے تھے۔ احتجاج، جلسے، جلوس، جلاؤ، گھیراؤ نے ہر طرف بدترین صورتحال پیدا کر دی تھی۔ لوگ خرم آفتاب اور اکرم آفتاب کو سزا دلانا چاہتے تھے۔ کچھ سیاسی قائدین اب بھی اکرم آفتاب کا دفاع کر رہے تھے، اسے ذہنی مریض گردانا چاہ رہے تھے۔ وہ پولیس کی حراست میں اپنی بیوی اور بھائی کے خلاف بیان دے چکا تھا، اور اس بیان نے لوگوں کو اور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ اریسا نے بھی مرحوم سسر اور شوہر پر خوب کیچڑ اچھالی تھی، مگر اب یہ بات ازر من شمس تھی کہ قصوروار کوئی ایک نہیں بلکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا۔ آفتاب شیرفگن کے گھر کا ہر فرد جرائم میں ملوث ہے۔ کرینس قیاس تھا کہ اریسا کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جائے۔ یہ باپ بیٹے ظلم و بربری کی کہانیاں رقم کرتے رہے۔ ایک لڑکی نہیں، کئی خاندانوں کی بیٹیاں ان کی وجہ سے خودکشی کر چکی ہیں۔ اکرم آفتاب اسکول کالجز کو فنڈز دینے کے بہانے وہاں جا کر کئی لڑکیوں کو ہراسا اور اغوا کر چکا ہے۔ ناظرین، آپ اسکرین پر چلنے والے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خرم آفتاب ہے اور یہ گرلز ہاسٹل کی وارڈن، اور اس کے بعد یہ وارڈن ایک لڑکی کو بلا کر زبردستی خرم آفتاب کے ساتھ روانہ کر دیتی۔ یہ گرلز ہاسٹل اکرم آفتاب کی اہلیہ کے زیر نگرانی 3 سال سے چل رہا ہے۔ اریسا اکرم آفتاب ایک NGO بھی چلاتی ہیں۔ NGO کے نام پر لیے جانے والے فنڈز پارٹی فنڈ یا پھر ذاتی اکاؤنٹس میں جاتے ہیں۔ اسکرین پر دکھائے جانے والے مناظر اگرچہ دھندلے کر دیے تھے، لیکن پھر بھی خرم آفتاب کی اخلاقی سوچ حرکتیں دیکھ کر اسکول کالجز اور ہاسٹل کے نظام پر کئی سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے۔ لڑکیاں گھر سے باہر آج بھی محفوظ نہیں تھیں۔ یہ ویڈیوز ہم نے خرم آفتاب اور ان کے دوستوں کے موبائل فون سے حاصل کی ہیں۔ اینکر پرسن کی آواز اور اسکرین پر نظر آتے مناظر دیکھ کر زیز کی روح فنا ہو گئی۔ وہ لوگ معمولی مجرم نہیں تھے۔ اخلاقیات اور انسانیت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہزاد نے کمرے میں قدم رکھتے ہی سختی سے لب بھینچے تھے۔ کچھ گھنٹوں پہلے جب وہ گیا تھا تو وہ ناراض تھی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ فکر و تردد کے تاثرات اپنے سبک نقوش والے گلابی چہرے پر سجائے، نمناک آنکھوں میں اداسی لیے LED کے سامنے بیٹھی بریکنگ نیوز دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ وہ انسان ہو کر درندوں سے زیادہ بے حس اور ہولناک تھی، اور وہ خرم آفتاب اس پر جھپٹنے کے لیے آمادہ تھا۔ اس کے ڈر و خوف میں اس وقت حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ تنہائی کا احساس مزید 2 چندہ ہوا۔ اچانک دروازے کی آہٹ سے وہ بری طرح لرز گئی۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر LED بند کرنے کے بجائے سیدھا LED کا تار نکال دیا۔ اسکرین بلنک ہو گئی۔ کیا ہر وقت خبر نامہ دیکھتی رہتی ہو؟ کوئی اور چیز نہیں ہے دیکھنے کے لیے؟ وہ اس کے چوکنے کو محسوس کر چکا تھا۔ اس کے قریب آ کر نرمی سے گویا ہوا، بہزاد۔ وہ سرد سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بہزاد، یہ تو بہت برے لوگ ہیں، یہ اتنے غلط کام کرتے ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے، انہیں سزا مل جائے گی نا؟ وہ بلا تمید ایسے بولی تھی جیسے اگر خاموش رہی تو دم گھٹ جائے گا۔ بہزاد اس کے سرخ آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر سمجھ گیا وہ روتی ہوئی۔ اسے خرم آفتاب سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ضرور ملے گی سزا، بلکہ سزا کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بھائی نے اپنے باپ کو مار دیا، اور ہاں، وہ دوسرا لڑکا جو صنعت کار کا بیٹا تھا ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اس کی ٹانگ کاٹنے پڑے گی، گولی گھٹنے میں ایسے لگی ہے کہ پاؤں نکارا ہو گیا، خون بھی بے تحاشا بہاتا، جان مشکل سے بچی، سب کی حالت خراب ہے۔ اس نے اطمینان سے اطلاع دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی نے جھلک دکھائی۔ بہزاد، اگر ان لوگوں کو کچھ ہوا تو قانون آپ کو بھی سزا دے گا۔ اس کا دل حلق میں اٹک گیا۔ اس متعلق کچھ کہنا مشکل ہے، میں نے سب کچھ بچاؤ میں کیا تھا، مگر وہ لوگ بہت اثر و رسوخ والے ہیں، کچھ تو مجھے بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وہ صاحب گوئی سے گویا ہوا۔ بہزاد، میں مر جاؤں گی اگر آپ کو کچھ ہوا، اگر مری نہیں تو پاگل ضرور ہو جاؤں گی، آپ پلیز ان لوگوں سے صلح کر لیں۔ وہ ان کے کشادہ مضبوط سینے سے پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ اس لیے نہیں بتایا تمہیں کہ اس طرح رو رو کر اپنی جان ہلکان کرو؟ بہادر بنو، ہر طرح کے حالات فیس کرنے ہیں ہمیں، زندگی میں آسانیوں کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ اس کی فکر مندی عروج پر تھی۔ بہزاد، وہ سب انسان تو نہیں ہے، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہیں، اور ایسے لوگوں سے میرے بابا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ رونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ یاور خان کے ملوث ہونے پر ملول تھی۔ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں۔ اس نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ پولیس ہے، وہ سب پتہ لگا رہی ہے، عدالت ہے، قانون ایسے لوگوں کے لیے بنے ہیں، انہیں سزا ملے گی۔ ان کی ڈھیلی رسی کو ایک جھٹکے میں کھینچ دیا گیا۔ اللہ آفتاب شرفگن اور اس کے بیٹوں کی فرعونیت ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا انہیں یاور خان کے ذریعے اس مقام تک پہنچا دیا جائے جہاں ان کے سارے گناہ بے نقاب ہو گئے۔ یاور خان خود تو پاتال میں گڑ رہا ہے، مگر اپنی گھبراہٹ میں وہ ایسے کئی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ پاتال میں کھینچ رہا ہے جو اس کی طرح کالے کارناموں میں ملوث ہیں۔ بہزاد کے سمجھانے سے اسے تسلی تفتیش کیا ہوتی؟ اسے یاور خان کے لیے بہزاد کا لب و لہجہ تکلیف دے رہا تھا، مگر یہ سچ بھی تو تھا۔ اس کا باپ بہزاد آفریدی کا دشمن تھا، اور بہزاد آفریدی اتنا وفادار تھا کہ اپنے دوست اور دشمن دونوں کو چھوڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ بہزاد، ہم بابا کو سمجھائیں گے، وہ یہ سب چھوڑ دیں گے، ان برے لوگوں کے ساتھ سے کچھ نہیں ملے گا۔
اس کی بچکانہ بات سن کر بہزاد کے لبوں پر سرد سا تبسم اود کر آیا اور پل میں معدوم ہو گیا۔ وہ اس کے نزدیک برجمان تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں چمکتے موتی اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنے۔ فی الحال تو وہ کسی محفوظ پناہگاہ میں چھپا بیٹھا ہے۔ میڈیا اور پولیس دونوں کی اس تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ زیس نے دانتوں تلے اپنے نچلے لب کا کنارہ دبایا۔ بہزاد، اگر ہم بابا سے بات کریں تو شاید وہ یہ سب چھوڑ دیں گے۔ آپ دشمنی ختم کر کے ان سب کو ختم کرنے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ پہل اگر بابا نے کی تو آپ پلیز انہیں مایوس مت کیجیے گا۔ بہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن میں آیا۔ اس کی پیشانی کی رگ ابھر کر اس کے غصے کی عکاسی کرنے لگی۔ اور یہ تم کیسے جانتی ہو کہ پہل وہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس نے لہجے کو سخت نہیں ہونے دیا، مگر پھر بھی وہ اس طرح لب کو چلتی رہی۔ زیس، کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی سنجیدگی نے زیس کی جان پر بنا دی، مگر جواب تو دینا تھا۔ بابا سے بات کی تھی میں نے، انہوں نے خود کال کی تھی۔ اگر وہ جھوٹ بولنا جانتی تو ہرگز اسے منو عین جواب نہ دیتی۔ وہ اس کی برہمی دیکھ سکتی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے نہایت ضبط کا مظاہرہ کر گیا۔ جس شخص نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اس کی بیوی اس سے مفاہمت کی بات کر رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اسے بہزاد کے دشمنی نظر آ رہی تھی۔ اپنے باپ کی نفرت دشمنی اور شخص سخاوت نہیں، اور باپ بہزاد کی اپنی ذات کی بھی نہیں۔ یاور خان نے اپنی بیٹی کی زندگی اور عزت تک کی پرواہ نہیں کی۔ خرم آفتاب جیسے شخص کو اس وقت بہزاد پر حملہ کرنے کی اجازت دی جب زیس اس کے ساتھ تھی۔ وہ ہر بات نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں۔ یاور خان وطن دشمن سرگرمی میں ملوث غدار وطن تھا، اور یہ بات زیس سے ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی بہزاد کے دل پر اس کی یہ بات گراں گزری تھی۔ اسے مزید ایک لفظ نہیں سنا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگا۔ بہزاد، بلیو می، کال بابا نے کی تھی۔ وہ بس آپ سے یہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بہزاد کا ہاتھ تھاما۔ فی الحال مجھے اس ٹاپک پر کچھ نہیں سننا۔ وہ سرد سے لہجے میں کہہ کر رکا نہیں تھا، بلکہ بالکنی کی طرف چلا گیا۔ عزیز کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ وہ اس کی سنجیدگی سے نہیں، اس کی بے مہری سے بجھ گئی تھی۔ مگر پھر یکدم یہ غصہ اود کر آیا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے لپکی۔ وہ بالکنی کی باؤنڈری وال سے پشت ٹکائے سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے شعلہ بھڑکا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ سمجھتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ مجھے نارمل زندگی گزارنی ہے، جیسی زندگی سب لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ ان کا میکا ہوتا ہے، ان کا مان، ان کے بھائی بنتے ہیں۔ میری طرح انہیں باپ کی محبت و شفقت سے محرومی نہیں جھیلنی پڑتی۔ مجھے بھی بابا کی محبت کا احساس چاہیے۔ میں اس طرح تکلیف سے نہیں گزر سکتی۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر اسے ہمیشہ کی طرح سمیٹ لیا۔ عزیز میری جان، کیوں ایسے رشتوں کے لیے خود کو تکلیف دے رہی ہو جنہیں تمہاری قدر نہیں؟ یاور خان کو فقط بیٹوں سے محبت ہے۔ اس نے کبھی پھوہوں کی زندگی میں تمہیں اہمیت نہیں دی۔ ان کے انتقال کے بعد تمہارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اور اب بھی اسے تمہاری پرواہ نہیں۔ یہ سب جو اس نے کہا ہے اس کا بچ نکلنا کا طریقہ ہے۔ وہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کی ہر تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرتا تھا، اور اب تو بات دو طرفہ تھی۔ احساسات پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکے تھے، مگر وہ اس کا تسلی دیتا حصار جھٹک کر دور ہو گئی۔ نہیں بہزاد، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ بابا کو ایک موقع دے کر دیکھیں، شاید وہ بدل گئے ہوں۔ وہ کم از کم مجھ سے بات تو کریں گے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے بات کی تھی۔ میں ان کی آواز سن کر کچھ بول بھی نہیں سکی۔ وہ بس کہتے رہے، عزیز تم بہت اچھی لڑکی ہو، سمجھدار ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ میں نے قدر نہیں کی، اس کی بہت پچھتا رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں آتی؟ کیا ناراض ہو؟ بہزاد میں ششدر تھی۔ میں جواب تک نہ دے سکی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ لیں گے۔ بس یہ جو ان کے خلاف آپ نے عوام، میڈیا اور قانون کو کر دیا ہے، یہ سب ختم کرا دیں۔ وہ آپ سے بھی معافی مانگ لیں گے۔ وہ بلا توقف بول رہی تھی۔ بہزاد نے اسے تعصب سے دیکھا۔ عزیز، بات میرے اختیار سے آگے نکل چکی ہے۔ وہ صرف درختوں کی غیر قانونی کٹائی، اسمگلنگ اور زمین پر غیر قانونی قبضے میں ملوث نہیں ہے، بلکہ شہباز خانزادہ کی طرح کئی اور غلط کاموں میں انوالو ہے۔ آپ ان کے خلاف ہیں، اس لیے آپ کو ان میں سے یہ ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے بہزاد کی بات قطع کر دی۔ میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ اس میں یہ ساری برائیاں ہیں۔ بہزاد نے برہمی سے اس کی بات مختلف انداز میں دہرائی۔ آپ تو مجھ سے بھی نفرت کرتے تھے کیونکہ میں یاور خان کی بیٹی ہوں۔ اب اچانک مجھ سے محبت ہو گئی۔ یہ دعویٰ بھی کہیں یاور خان کی ضد میں تو نہیں کیا آپ نے؟ اس نے ایک پرچی بہزاد کے دل میں اتار کر ایک بار میں ہی اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر لیے۔ زیست وہ بس اسے پکار ہی سکا۔ محبت کے معاملے میں صفائی یا وضاحت دینا اسے گوارا نہیں ہوا۔ بات ساری یقین کی تو ہوتی ہے، ورنہ محبت ایک احساس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اعتبار نہ ہو تو محبت کے لیے سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ بہزاد کے اندر بھی گھٹن کا احساس بڑھ گیا۔ آپ خود غرض ہیں، جب دل چاہا دھتکار دیا، اور جب بات میرے بابا سے مخالفت کی آئی تو مجھ سے نکاح بھی کر لیا اور محبت کا یقین بھی دلا دیا۔ آپ کو میری خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کے سارے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اور میرے پاس فقط محرومیاں اور نفرتیں اور چیز بھی ہے آپ کی
بٹی ہوئی توجہ اور رانیہ سے بچ جانے والی محبت جو جانے کب دریا کے مانند اپنا رخ بدل لی اور میرے حصے میں محض ریت آئے۔ بہزاد نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ جو کچھ دیر قبل آفتاب شرف گنج کی حویلی میں پورے تمطراق سے غرا رہا تھا، اس نے پل میں ان پر ان کی حویلی کی دیواریں گرا دی، ان کے قدموں میں زمین کھینچ لی۔ وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس پر ایک تیز سلگتی نگاہ ڈال کر وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ رو لو جس کا در رونا ہے، مگر میری زندگی میں اس شخص سے مفاہمت کی بات دوبارہ مت کرنا۔ یاور خان باپ ہے تمہارا، اگر تم اس سے ملنا جانا چاہتی ہو تو میں کبھی نہیں روکوں گا، مگر کسی شرط کے منوا کر کبھی نہیں۔ اس نے خطیت سے کہہ کر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ وہ کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ اس جواب نے زیز کے اندر بھڑکتی غصے کی آگ پر اوس پڑ گئی۔ اس نے زیز کے شدید رد عمل پر اتنا سخت تاثر دیا تھا کہ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ بہزاد نے مزید وہاں رکنے یا آگے جانے کے ارادے کو منسوخ کر کے اسے اگلے ہی دن جانے کا کہا تو وہ کوئی بھی سوال نہیں کر سکی۔ اسے اور بھی جھنجھٹ تھے۔ پولیس اسٹیشن جا کر اپنے جانے کی اطلاع دی تھی۔ کسی طرح کی بھی کارروائی ہوگی یا ضرورت پڑے گی تو آپ کو آنا پڑے گا۔ ملک سے باہر بغیر اطلاع کے نہیں جا سکتے، اگرچہ آپ پر کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوا، مگر پھر بھی لڑکوں کی حالت ٹھیک ہونے تک یہ کچھ احتیاط لازمی ہے۔ آپ پر پابندی نہیں ہے، کہیں جانے سے پہلے اطلاع ضرور دے دیجیے گا۔ بہزاد کو یہی امید تھی، اسے کسی سے بات نہیں کرنی پڑتی۔ اس سارے واقعے کے بعد اسے پولیس کی طرف سے سیکیورٹی بھی خود آفر ہوئی تھی، اور کئی بڑی شخصیت کی جانب سے اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کے بیانات بھی سامنے آئے تھے۔ رد عمل اور دفاع میں کی جانے والی بہزاد کی تمام تر کارروائی کو سراہا گیا۔ کسی کو کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا تھا، نہ اسے غلط کہا جا رہا تھا۔ وہ حق بجانب تھا، بلکہ مجرموں کے لیے پولیس کا معاون و مددگار بن گیا تھا۔ لوگ اسے چاہے جتنا بھی چاہا اور سراہ رہے تھے، مگر اس کا دل زیز کی باتوں کے زیر اثر بے حد افسردہ تھا۔ یہ افسردگی زیز کو محسوس ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس نے زیز کی ضرورت سے زیادہ بات نہیں کی تھی، نہ غصہ دکھایا، نہ بدلحاظی اور بے اعتنائی برتی، مگر پھر بھی زیز کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی بے حد اثر انگیز۔ بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نہ روتے روتے دوپٹے بھگو دیے۔